السلام علیکم ناظرین، KBN کے ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ تلنگانہ بلدی انتخابات کے فائنل نتائج کا سرکاری طور پر اعلان۔ وارڈز اور ڈویژنز کے اعتبار سے ریاست بھر میں کانگریس نے وقت حاصل کرتے ہوئے 1537 نشستیں اپنے کیے نام، جبکہ BRS کو 781 نشستیں حاصل۔ اسی طرح BJP نے 336 نشستوں پر کامیابی کی درج۔ مجلس اتحاد المسلمین نے 70 وارڈز اور ڈویژن میں کامیابی کی حاصل۔ نامپلی کی تاریخی نمائش اتوار کو ختم ہو جائے گی۔ تاریخ میں توسیع کا کوئی امکان نہیں۔ آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن سوسائٹی کے ایک عہدیدار نے بتایا، نمائش کو بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں اور اتوار کی رات کے بعد عوام کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تلنگانہ میں بلدی انتخابات کے نتائج۔ کانگریس کے حکمرانی کے ماڈل پر عوام کے بھرپور اعتماد کا اظہار۔ KC وینوگوپال سوشل میڈیا پر سرگرم۔ KC وینوگوپال نے اس خصوص میں کیے گئے ایک ٹویٹ میں کہا، ریاست کے عوام نے عوامی مرکز حکمرانی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے نچلی سطح پر بھی نافذ کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ فارما انڈسٹری میں ری ایکٹر پھٹنے سے زوردار دھماکہ۔ تلنگانہ کے یدادری بھونگیر ضلع کے چوٹوپل منڈل میں واقع الگری گرام پنچایت کے حدود میں قائم ورنداون فارما انڈسٹری میں ری ایکٹر پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ سکسیس گروپ آف سکولز میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور ایمپاورمنٹ پر دھیان دیا جاتا ہے۔ ایڈمیشنز اب شہر کی مختلف برانچز میں اوپن ہے اور ساتھ ہی صرف لڑکیوں کے لیے ہمارا ایکسکلوسیو اسکول ٹولی چوکی اور پرانی حویلی میں بھی اویلیبل ہے۔ پہلے 100 طلبہ کو بالکل فری ایڈمیشن دیا جائے گا۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 28 فروری ہے۔ سیٹس لمیٹڈ ہے، اس لیے دیر نہ کرے اور آج ہی ایڈمیشن لیجیے۔ دہلی سے حیدرآباد آنے والے طیارے کو نامعلوم افراد کی جانب سے ای میل کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکی۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صبح اس وقت سنسنی پھیل گئی جب دہلی سے حیدرآباد آنے والی انڈیگو کی ایک فلائٹ کو نامعلوم افراد کی جانب سے ای میل کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی۔ عوام نے BRS کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ وزیر بہبودی خواتین و اطفال تلنگانہ سیتکا۔ تلنگانہ کی وزیر بہبودی خواتین و اطفال سیتکا نے کہا، کانگریس نے بلدی انتخابات میں تقریباً 80 سے 95% نشستیں جیت کر شاندار کامیابی حاصل کی، جسے انہوں نے کانگریس حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اسکیموں پر عوامی اعتماد کا نتیجہ قرار دیا۔ چندرائن گٹا کے ACP نے کیا اعلان کہ وہ SHO DI اور کرائم سٹاف کے ہمراہ CEIR پورٹل کے ذریعے بازیاب ہونے والے موبائل فونز تقسیم کر رہے۔ ان فونز کو مختلف مقامات پر مختلف افراد کی جانب سے گم کیے جانے کے بعد تلاش کیا گیا۔ اب یہ بازیاب شدہ موبائل فونز ان کے اصل مالکان کے حوالے۔ سلیمان نگر اتاپور پولیس اسٹیشن حدود میں ایک دلخراش قتل واقعہ، جس میں وکیل محمد قدیر کو نامعلوم حملہ آوروں نے کیا قتل۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ قدیر کے دفتر میں پیش آیا جب وہ اکیلے موجود تھے۔ اچانک حملہ آوروں کے گروپ نے دفتر میں داخل ہو کر انہیں متعدد بار چاقو سے وار کیے، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق۔ وجےواڑہ ریلوے اسٹیشن پر RPF ہیڈ کانسٹیبل نے ایک مسافر کی بچائی جان۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود RPF ہیڈ کانسٹیبل نرسمہا راؤ نے فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ایمرجنسی بریک کا استعمال کیا اور ٹرین کو رکوا دیا۔ نرسمہا راؤ کی بروقت کارروائی سے مسافر کی جان بچ گئی اور وہ بحفاظت اپنے ارکان خاندان کے ساتھ سفر جاری رکھ سکا۔ سعودی عرب میں رمضان استقبال کی تیاریاں، شاہراہیں سج گئی۔ ترکی اور سنگاپور نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات 19 فروری کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا، کیونکہ فلکیاتی حسابات کے مطابق مقررہ روز کے دن ہلال نظر آنے کا امکان نہیں۔ چیریٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمن ٹرینڈ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں
کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔